جی دوستو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے مختصر سے جو ہے ان کی پوسٹ تھی، انہوں نے وزیر اعظم مودی کو تیسری بار وزیر اعظم کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی، اور شہباز شریف صاحب کا پیغام بالکل مناسب تھا، مختصر اور کرسپ، اور کیونکہ پرائم منسٹر مودی نے بھی جب ہمارے وزیر اعظم کو مبارکباد دی تھی تو اسی طرح ہی دی تھی، انہوں نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ ڈال دی تھی اور مختصر سی تھی بالکل. تو یہ جواب بھی ہمارے بھی وزیر اعظم نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک ہی کیا. لیکن دوسری جانب اور پھر مودی صاحب نے بھی سر شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کر دیا. لیکن دوسری جانب جو ہے ان کے جو بڑے بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی ایک ایکس پہ ایک پوسٹ لگائی اور مبارکباد دی پرائم منسٹر مودی کو. لیکن ان کا جو مبارکباد کا پیغام تھا ذرا مجھے عجیب سا لگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت میں وارم فیلیسیٹیشنز، بڑی مطلب بھرپور انداز سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے تیسری بار وزیر اعظم وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے، یہ آپ کا جو عہدہ سنبھالا ہے کہ لوگوں کا کتنا کانفیڈنس ہے آپ پر اور آپ کی پارٹی پر اور آپ کی لیڈرشپ پہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ چلیے اب یہ موقع ہے یہ کہ ہم جو نفرتیں ہیں ان کو امیدوں میں تبدیل کریں، جو جنوبی ایشیا ہے ان کی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. یہ میسج شاید آبویسلی بڑے سوچ سمجھ کے ہی میسج لکھا ہوگا جس نے بھی ان کے بہاف پہ یہ لکھا ہے. لیکن کیا نواز شریف صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ مودی صاحب تیسری بار وزیر اعظم تو ضرور بن گئے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کو تو ریڈیوسڈ میجورٹی ملی ہے. ایکچولی ان کی سیٹیں تو بہت کم ہوئی ہیں، تقریباً 60 سے زیادہ سیٹیں کم ہوئی ہیں. اگر 2019 میں ان کی بی جے پی کی 303 نشستیں تھیں تو اس بار 240 نشستیں ہیں. اور سو مائی سو کے وارانسی میں اگر آپ دیکھیے جہاں سے مودی صاحب انتخاب لڑتے ہیں، پچھلی دفعہ 2019 میں ان کی جو اکثریت تھی وہ 3 لاکھ ووٹوں سے بھی زیادہ تھی، اور اس بار تقریباً 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے. تو اس سے یہ اور وارانسی ہب ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہندوتوا کا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مودی صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہوئی ہے. لیکن ہمارے شاید سابق وزیر اعظم کو یہ نظر نہیں آیا، اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی کیا بات ہے آپ کی، آپ تو ایک عظیم لیڈر ہیں. یہ بھی مجھے حیرت ہوئی کہ کیوں انہوں نے یہ پیغام بھجوایا. ایک طرف تو دیکھیے نا، اگر لوگ اتنا ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ ان کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ انہوں نے 5 اگست 2019 کو کیا تھا مقبوضہ جموں کشمیر کو لے کر، آپ اس کو بھی انڈورس کر رہے ہیں. اور جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، چاہے وہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہو یا اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی وہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں، تو آپ ان کی لیڈرشپ کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں. تو پہلے تو اس میسیج کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ نواز شریف صاحب اب تیسری بار وزیر اعظم نہیں بن رہے تو اپنے آپ کو لائن لائٹ میں تو رکھنا چاہتے ہی ہیں. اور ان کا ایک رجحان بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہئیں. اور پھر مودی صاحب نے بھی ان کا جواب دیا، اور ان کا جواب بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. دا پیپل آف انڈیا کہتے ہیں کہ بھارت کے جو لوگ ہیں ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پیس ہو، سیکیورٹی ہو، اور پروگریسو آئیڈیاز کے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جو میری پریورٹی ہے وہ ہے ہمارے انڈیا کے لوگوں کی خوشحالی اور ان کی سیکیورٹی. اب انہوں نے یہ سیکیورٹی کا جب لفظ استعمال کیا تو اس میں آبویسلی ان بٹوین دا لائن بہت کچھ بات وہ کر گئے ہیں. تو انہوں نے جو اپنا نیریٹو ہے اس کو نہیں چھوڑا. جب وہ سیکیورٹی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پاکستان بقول ان کے جو دہشت گردی کرواتا ہے وہ جب تک بند نہیں کرے گا اس وقت تک ہم کس طرح آگے چلیں گے، کیونکہ ہمارا تو یہی ہماری پالیسی وہی ہے. وہ انہوں اس الفاظ میں نہیں، کیونکہ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم نہیں ہے، ان کی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، لیکن بھارت وہ حکمران پارٹی کی جو ہے پارٹی کے صدر تو ہیں. تو اور پھر ہم جانتے ہیں کہ مودی صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے تعلقات بڑے رہے ہیں، گہرے رہے ہیں. تو لیکن مودی صاحب اسمارٹ گائے میں سمجھتا ہوں
کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو جو ان کا جو ان کی مبارکباد کا پیغام تھا اس کا جواب دیا، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے وہی باتیں کہیں، دوسرے الفاظ میں کہہ دیں، لیکن وہی باتیں ہیں جو بھارت کے نیریٹو کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہم بھی اگر نواز شریف صاحب نے چلیے کوئی میسج کرنا ہی تھا، مبارکباد کا پیغام دینا ہی تھا، تو کچھ ایسی بات بھی کرتے جو کہ ہمارے نیریٹو کو لے کر آگے چلتا، جموں اور کشمیر کے حوالے سے کہ جی ہم مطلب اس قسم کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرنا، ایز اف کہ انہوں نے بہت ایسے کام کیے ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے، دنیا ان کو کنڈیم کر رہی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے 5 سالوں میں خاص طور پر۔ تو بہرحال یہ ایک انڈیا بھی ہے، ملتا ہے اس سے کہ شہباز شریف صاحب تو شاید یہ باتیں نہ کر سکتے ایز پرائم منسٹر، تو انہوں نے شاید سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے زبانی یہ کہلوا دیا کہ اور لگتا کچھ یہی ہے، سینس مجھے یہی ملتا ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد شاید ہم یہی سنیں کہ جی دونوں ممالک نے جو ہے ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ہیں، فل ڈپلومیٹک ریلیشنز وہ ریسٹور کر دی ہیں، اور تجارت بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ ابھی جولائی میں سمٹ بھی ہونے والی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی آستانہ میں، تو وہاں دونوں وزیر اعظم بھی ہمارے موجود ہوں گے، تو شاید وہاں ملاقات بھی ہو جائے، اور پھر یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ سارک سمٹ بھی ہو جائے جو پاکستان میں ہونی تھی 19ویں سارک سمٹ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں۔ تو لگتا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اب چاہتے ہیں کہ بھئی برف پگھلے اور کسی طور بھی بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، اور بھلے اس کے لیے کشمیر کو ہم پس پشت ہی کیوں نہ ڈال دیں، جس طرح کہ اوفا کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو 10 جولائی 2015 کو ہوئی تھی، تو روس جائیں گے دونوں وزیر اعظم، شہباز شریف صاحب، تو رشیا میں ہوتا یہی ہے، اوفا میں جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا، تو پھر تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرا رہی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا پاکستان بھارت کے درمیان، وہ باہمی اعتماد پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بھارت کو چاہیے اور ہمیں اپنے ذرا کارڈز صحیح کھیلنے چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم مزید اپنی کشمیر پالیسی کو نقصان پہنچائیں۔ اگر ٹھیک ہے پالیسی اب تبدیل ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن اگر پالیسی وہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کارڈز احتیاط کے ساتھ کھیلنے چاہیے، اور کوئی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پیشنس اور پرسیورنس یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے ایونچولی لانگ ٹرم میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔